بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ولاگ میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر پسند فرمائے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں اور اس کا اجر آپ کو علیحدہ سے انشاءاللہ ملتا رہے گا، اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا آپ کو اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ سورۃ النجم میں آیات 11 تا 18 ہیں۔ ان آیات میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم بات کا مذکور ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی وحی اور پیغام بذریعہ جبرائیل علیہ السلام حضرات انبیاء علیہ السلام پر ہمیشہ بھیجی ہے۔ اب جبرائیل تو فرشتہ ہے، اور فرشتے ہماری طرح مادی نہیں۔ اللہ کی مخلوق ایک نور ہے، ایک آگ ہے، ایک مٹی ہے۔ ہمارے اجساد جو ہیں یہ مادی اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ مادے کی اشکال ہیں، مٹی، ہوا، پانی، آگ۔
آگ کی لو سے اللہ تعالی شانہ نے جنات کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ہم انسانوں کو ترابی مٹی سے پیدا، اسی لیے ہم خاکی مخلوق کہلاتے ہیں۔ ہمارا یہ جسم بنتا بھی مٹی سے ہے، پلتا بھی اسی سے ہے، رہتا بھی اسی پر ہے اور واپس بھی اسی میں جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو اصل قوت اور طاقت اور اصلیت ہماری روح ہے۔ اور عجیب بات لکھی ہے کہ روح لطیف چیز ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جیسے ہم شکل اپنی شیشے میں دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں ہوتے، ہماری صورت ہوتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی آلہ ہو یا اللہ پاک دکھانا چاہے ہمیں ہماری روح تو بالکل وہ سیم ہم ہی ہوں گے۔ کیوں؟ جہاں جہاں ہمارا جسم جتنا ہے، جیسی آنکھ کان ہے ویسی ہی ہماری روح ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن ایک ہے نور ذات اللہ پاک کا، وہ نہ تقسیم ہوتا ہے، نہ اس میں تولید ہے، نہ اس ہستی میں والدین اولاد کے سلسلے ہیں، نہ اس کی ابتدا و انتہا ہے، وہ نور اللہ کی ذات کا وراء الورا ہے۔ ایک نور، یہ جو روشنی ہوتی ہے، روشنی سے حق تعالی شانہ نے ملائکۃ اللہ کو بنایا ہے، اس لیے وہ نوری اجسام کہلاتے ہیں، اور فرشتوں کو نورانی کہا جاتا ہے، نور والی مخلوق۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک تو اس فرشتے کو قوتیں بڑی بخشی ہیں، اور دوسرا اس کی ڈیوٹی وحی کو لانا ہے۔ مکے والوں اور تمام منکرین کلام الہی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظام انتہائی محکم تر ہے وحی کا، اس میں ہیر پھیر اونچ نیچ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا پیغام فرشتہ جبرائیل لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آتا ہے۔ اب یہ کہنا وہ تو نوری مخلوق اور آپ بشریت کے حامل، تو کیسے یہ ربط پیدا ہو؟ تو حق تعالی شانہ نے اکثر تو جبرائیل کو انسانی صورت میں بھیجا ہے، اور حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی تھے بڑے ہی خوبصورت، ان کی شکل میں اکثر جبرائیل آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، فرماتے میں بھی تھا اور اصحاب بھی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی شخص آیا، اور اس نے بالکل سفید، ایسے جیسے ساتھ ہی کسی گھر سے نکل کر آیا ہو اور نہا کر آیا، کالے بال اور جوان اور خوبصورت اور سفید براق لباس میں، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے 4 سوالات کیے، مل ایمان ہو، مل اسلام ہو، مل احسان ہو۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کا نام ہے؟ اور قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سوال کیا ایمان کے آپ نے بتایا، تو وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اگر اسے پتہ تھا تو پوچھنا کیوں؟ اگر پوچھا ہے تو یہ کیسے کہہ رہا کہ آپ نے درست فرمایا؟ 4 سوالات ایسے، ہم اور متعجب ہوئے۔ ایک تو اس کی شکل اور لباس سے کہ ہے نہیں مدینے کا، کہیں اور سے آیا ہے، ہم نے تو اسے پہلی دفعہ دیکھا، اور لگتا یوں ہے کہ قریب ہی سے آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے سوال و جوابات، جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ ہم نے عرض کیا ہم نے تو پہچانا ہی نہیں، اور ہمیں تو بڑا تعجب ہوا اسے۔ فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں تمہارے دین کا خلاصہ بتانے آئے، اور حدیث پاک میں اس کا نام حدیث جبرائیل ہی ہے کہ وہ آخری عمر کے حصے میں سارے دین کو چند باتوں میں سمو کر پوچھ رہے تھے، اور گویا امت کو رہتی دنیا تک سمجھا رہے تھے
کہ اصل ایمان اور دین اسلام کیا چیز ہے، حدیث میں اس کی بڑی صراحت موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی بذریعہ جبرائیل، اور وہ ہے پکی بات۔ اب پکی بات اس طرح پر ہے کہ آپ کو یقین تھا یہ فرشتہ جبرائیل ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ان آیتوں میں فرمایا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے، اور وہ دیکھنا یقینی آنکھوں سے اور دل سے، یعنی پورے یقین کے ساتھ۔ 2 مرتبہ کا ذکر تو یہاں آیا ہے، اور اللہ پاک ہی صحیح جانتے ہیں کہ اس حقیقت میں اصل ان کی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا، لیکن 2 کا ذکر یہاں قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک تو آپ غار حرا کے پاس تھے، جبرائیل سے کہا میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے تجھے دی ہے۔ تو جبرائیل اگلی مرتبہ جب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے قریب تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا افق پر مشرق کی طرف، نیچے نہیں، زمین سے جو آسمان کا کنارہ ملتا ہے اس سے نہیں، اس سے اوپر کچھ، کہ وہ ایسا عظیم ترین اللہ نے ان کو جسم عطا فرمایا ہے، وجود بخشا ہے کہ 600 ان کے بازو ہیں، اور ایک بازو اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے مغرب تک دکھائی دے رہا ہے۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا فرشتہ، اور پھر اور قریب ہوا۔ عربوں میں سمجھانے کے لیے کچھ محاورے ہیں، جو دوست بالکل قریبی ہوں، انتہائی قربت رکھنے والے، ان کو کمان کی تانت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ان کا معاہدہ ایک ہوتا تھا دوستی کا، کمان لے کر اس کے سامنے ایک تانت باندھی ہوتی ہے، وہ دونوں شخص ان تانتوں کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ تو جبرائیل اتنے قریب آئے جیسے 2 کمانوں کا ملنا، اور آگے لفظ ہے قرآن پاک کا کہ اس سے بھی زیادہ قریب، جس کا معنی یہ لکھا ہے کہ آپ کی روح اقدس جبرائیل امین کے ساتھ بالکل ٹچ کر گئی اور مل گئی۔ یہ پہلی مرتبہ رویت ہے، اور دوسری مرتبہ کی رویت کا ان آیات میں ذکر ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں 7ویں آسمان کے اوپر جب پہنچے، ویسے تو وہ مکے سے ہی ساتھ تھے، لیکن یہ رویت اللہ نے کب کروائی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے، وہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اور اس کی بڑائی لفظوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہم بیری کا سن کر اپنی یہ جنگلی بیریاں اور باغوں کے بیر کے درخت سامنے لاتے نہیں، یہ صرف نام ایک جیسا ہے، حقیقت اور ہی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا کہ اس سدرۃ المنتہا، اس بیری کے درخت پر سنہری قسم کے بہت زیادہ اللہ کی مخلوق ہے۔ شارحین نے لکھا وہ فرشتے تھے، جیسے پتنگے ہم بلب وہ بارشوں کے زمانے میں جلاتے ہیں تو بے شمار پتنگے آ جاتے ہیں، فرمایا کہ پتنگوں کی طرح سے، اور بعضوں نے لکھا کہ وہ سونے کے بنے ہوئے تھے، اور ان میں رنگتیں بہت زیادہ اور لطیف تھیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ منظر کتنا حسین تر اور دلکش تھا، میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہاں اس درخت کے قریب عند سدرۃ المنتہا جبرائیل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حیت میں دیکھا، صورت جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، یہ دوسری مرتبہ دیکھنا، اور جبرائیل کو جو جبرائیل ہے اس طرح دیکھنا۔
ہم کسی بندے کو دیکھیں اور دوبارہ دیکھیں اور اس کا نام ہمیں معلوم ہو تو تکرار سے یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا یقین تو پہلے ہی کامل، ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور قوت حفظ سب انسانوں سے بڑھ کر، تو جب تکرار سے دیکھا تو اب شک کی بات کوئی نہیں۔ جب وہ وحی آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ روز سے ہی یقینی علم تھا یہ فرشتہ ہے، اللہ کا پیغام لایا، اب شک کی بات کوئی نہیں رہتی۔ لیکن انکار کرنے والے بیل کے سینگ پر ہاتھ رکھ کر پکڑ کر ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ کھوتے طرح اندہ سنگ کوئی نہیں، جی میں کھوتے دے نہیں ہوں ٹگے دے بھی سنگ کوئی نہیں۔ اس کو ضد اور عناد اور نہ ماننے کی قسم کہتے ہیں، ورنہ اللہ پاک نے کسر کو نہیں چھوڑی۔ تحقیقات یہی ہیں، عندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا۔ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو ملاقات میں نے جبرائیل سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر کرائی ہے، اس کے قریب ہی جنت المأوا ہے۔ جنت کے 8 دروازے بھی لکھا ہے اور 8 جنتیں بھی لکھا ہے، اور ان کے نام بھی قرآن پاک میں آئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے جنت المأوا۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، رہائش گاہ جہاں مستقل کوئی شخص رہتا ہے۔ ہم نے تو یہاں نام رکھے ہیں کہ یہ میرا کاشانہ اور فلاں اور یہ میرا بنگلہ، یہاں میں رہتا ہوں، لیکن مستقل نہیں۔ عاقلین جن کو کچھ سمجھ ہے وہ ساتھ ایک لفظ اور بڑھاتے ہیں کہ یہ میرا گھر، یہ میرا مکان عارضی ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ وہ جو ہمیں مکان ملے گا رہائش گاہ وہ عارضی نہیں، اللہ پاک فرمائے مأوا، وہ ہمیشہ کی ہوگی، اس سے نہ تمہارا دل چاہے گا کہ نکل کر کسی اور ملک میں جائیں، اور نہ تمہیں کوئی نکالے گا، وہ مستقل ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ پاک نے تمہارا بنا رکھا ہے اور موجود ہے۔ اور معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اور اللہ کے نے نام بتایا، وہ لے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں جنت المأوا بھی ہے۔ پھر اس سے آگے 3 درجے لکھے ہیں محققین نے کہ سفر میں 3 حصے تھے۔ پہلا مکے سے بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس اسرائیل میں اب بھی موجود ہے، یہ سفر براق پر ہوا، اور دوسرا سفر اس مسجد سے وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 7 آسمان کے اوپر تک وہ زینے سے جس کو ہم آج کی زبان میں لفٹ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہوا۔ پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت سے اور عروج بخشا، مسجد اقصی سے لے کر 7 سماوات، اس میں جنت اور دوسری ساری مخلوقات آ گئیں، اور وہ منتہا ہے۔ اللہ کے احکام، ارزاق، اس کی رحمتیں اوپر سے جو نیچے آتی ہیں وہ اسی درخت کے پاس آتی ہیں، سدرۃ المنتہا، اور نیچے سے ہمارے نیک عمل اور نیک بندوں کی روحیں بدنوں سے نکل کر، اور فرشتے وہ زمین آسمان تک جو جاتے ہیں تو ان کا منتہا نیچے سے اوپر تک وہیں ہے، سدرۃ المنتہا۔ اور پھر اس سے آگے اللہ پاک نے بغیر ذرائع کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عروج بخشا۔ یہ مسجد اقصی سے 7 سماوات، یہ دوسرا اور درمیانی سیر کا حصہ ہے معراج کا، اس کا نام معراج ہے۔ اور اس سے آگے جو سفر ہے انتہائی آگے، وہ 7 سماوات سے لا مکان تک ہے، اس کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، یا جن کو اللہ لے گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ کہاں تک ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تک رسائی کسی مخلوق کی کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ عطا ہوا جو ساری ہی مخلوقات سے بڑھ کر تھا۔ وہاں اللہ کا قرب اور رؤیت باری تعالی شانہ کا اہم ترین مسئلہ بیان ہوا ہے کہ آیا آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی یا دل سے، یہ آگے یہیں پر مسئلہ انشاءاللہ کل عرض کریں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک دین دنیا کی ہر خیر اپنی نعمتیں، رحمتیں، آسانیاں، یا اللہ پاک ہر نوع کی خیر جو ہے ہمیں سب کو عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام تنگیوں، تکالیف، پریشانیوں، رنج و غم سے نجات عطا فرما۔ ہر طرح کی خوشیاں، آسانیاں، ترقیات عطا فرما۔ نعمتیں یا اللہ، حلال روزی، نیک اولاد، ہر طرح کے نیک اعمال، ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں اعزہ اہل تعلق، سب کی بخشش فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، اور موت کے وقت یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کے درس میں سورہ نجم کی آیات مبارکہ 11 تا 18 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے سبسکرائب کر لیا تو میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اگر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے شیئر کر کے ان سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اور یہ سلسلہ برائے مہربانی ٹوٹنے نہ دیجیے گا، اسے جاری رکھیے گا تاکہ ہم سب کو اس کا اجر ملتا رہے اور ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی انہیں شامل فرمائیں تو شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔